مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ دوسرا کلمہ جو خدا یسوع مسیح نے صلیب کے پیغام میں اپنے لب مبارک سے فرمایا وہ اس ڈاکو کے لیے تھا، اور خدا نے اپنے منہ سے فرمایا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کے لیے میں وقت کم ہے، جلدی سے حوالہ ہی پڑھوں گا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہم سب کو نجات دی ہے، لیکن آج بھی بہت سارے اس دنیا میں لوگ موجود ہیں جن کو واقعی اس بات کی ضرورت ہے، اقرار کرنے کی ضرورت ہے، نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا کلمہ نجات کا کلمہ کہلاتا ہے۔ نجات جس کا مطلب ہے چھٹکارا، مکتی پانا، آزاد ہونا، رہائی پانا۔ یسوع مسیح کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ہم سب نجات پا جائیں، کیونکہ جب یسوع مسیح کے بارے میں ماں مریم سے کہا گیا تو وہاں لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے یہ نجات کا کام جو ہے 2021 سال پہلے ہم سب کے لیے کر دیا، اور انسان کبھی بھی خدا یسوع المسیح کے بغیر ہم سب نجات حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا۔ آج ہم سب انسان جتنے اس دنیا میں ہیں، آدم سے لے کر آج تک ہم سب اپنی باقی تمام تر چیزوں کا، باقی تمام تر ضرورتوں کا ہم بندوبست کرتے ہیں، لیکن نجات کا بندوبست صرف ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا، اور آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس نجات کے بندوبست کو اپنی زندگیوں میں کریں جو اس ڈاکو نے صلیب پر کیا۔ اور اس ڈاکو نے جب خدا کو جان لیا، اسے پہچان لیا، تو اس نے اسی وقت خدا یسوع مسیح کو پہن لیا، اور اس نے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ نجات حاصل کرنے کے لیے 3 بنیادی پہلو ہیں جن میں سے گزرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ان 3 پہلوؤں کے بغیر ہم سب نجات حاصل نہیں کر سکتے، جس میں پہلا ہے جسٹیفیکیشن، عدالت، سینٹیفیکیشن، تقدیس، گلوریفیکیشن، جلالت۔ پہلا کام جسٹیفیکیشن جو ہے وہ خدا نے ہم سب کے لیے کر دی، جیسا کہ بھائی نے پہلا کلمہ بیان کیا تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کو کیا کیا؟ معاف کیا۔ خدا نے کہا کہ اے باپ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ کام خدا نے اپنا لہو بہا کر ہم سب کے لیے کر دیا، خدا نے اپنی جان دے کر ہم سب کے لیے کر دیا، اور خدا نے ہم سب کو اسی لیے معاف کیا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سب سے محبت رکھتا ہے۔ اب ضرورت ہے انسان کی کہ انسان اس خدا کی موت کو، اس کے لہو کا اقرار کرے، اس موت کا اقرار کرے کہ خدا یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر ہوا، اس نے میری خاطر جان دی۔ اور اب وقت ہے کہ دوسرے پہلو جو انسان کے لیے ہے، جو انسان نے کرنا ہے، انسان نے اس بات کا اقرار کرنا ہے اور خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکانا ہے، خدا کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اس کو پہننا ہے، تاکہ ہم اس نجات کے تمام پہلوؤں میں سے گزر کر خدا کی نجات جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ الفاظ جو اس نے ڈاکو کے لیے کہے، وہ الفاظ ہمارے لیے بھی کہہ سکے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کا دوسرا پہلو یہی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کریں، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو پیش کریں، کیونکہ اس نے اپنا خون ہم سب کی خاطر بہایا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو ہم اس کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ آج نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو قبول کریں، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کی اس موت پر ایمان لے کر آئیں،
کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے۔ اور جب ہم ان باتوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنی زندگی اسے پہن لیتے ہیں، تب ہم سب خدا کی حضوری میں اس تیسرے پہلو سے گزرتے ہیں اور خدا اپنا فضل والا ہاتھ ہمارے اوپر بڑھاتا ہے اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کو پہن لیتے ہیں، خدا کو قبول کر لیتے ہیں، خدا کی اس موت کا اقرار کر لیتے ہیں، تو تب خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہوتا ہے اور تب خدا کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج خداوند ہم سب کے لیے اسی انتظار میں ہے کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تو ہم جب اس کو قبول کریں، جب اس ڈاکو کی مانند ہم اسے جان جائیں، جب اس کی مانند ہم اسے پہچان جائیں، تو اسی وقت جب ہم خدا کی حضوری میں اقرار کر کے اسے کہیں کہ خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، تو خدا چاہتا ہے کہ میں آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے خدا یہ الفاظ دہرانا چاہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم سب اس نجات کے تین پہلوؤں میں سے گزر کر خداوند کے ان الفاظ کو اپنی زندگی کے لیے مانگیں اور خدا ہم سب کے لیے بھی یہی الفاظ فرمائے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔